فرقان الحمید اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل بعمل يده وأن النبي داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل بعمل يده أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فعكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کا سوشل سٹیٹس، ان کا معاشرتی مقام اور مرتبہ ان کے پیشے کے حساب سے طے کیا جاتا ہے کہ جس کا جو پیشہ ہے اس لحاظ سے اس کا سوشل سٹیٹس ہوگا. موچی ہے، نیچے بیٹھ کے جوتیاں گانٹتا ہے تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. نائی ہے، کسائی ہے، درزی ہے، لوہار ہے، ترکھان ہے، کمیار ہے، نہیں جی یہ سارے نچلے لوگ ہیں، یہ سارا چھوٹا طبقہ ہے. رب کعبہ کی قسم، نہ اس سے بڑا انسانیت پر کوئی ظلم ہے، نہ اس سے بڑا قرآن مجید کی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا قتل عام ہے. بھئی تو مسلمان کاہے کے ہو؟ یہ دین اسلام ہے. لوگوں کو پیشے کے اعتبار سے کلاسیفائی کرنا، ان کو اس لحاظ سے خاص کر دینا کہ فلانے کا فلانا پیشہ ہے.
اور اللہ کے بندو، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے دوسرے کے فائدے اور نفع کے لیے پیدا کیا ہے. انسان ان سے ہے، اس کا ہر ایک کام، اس کا ہر ایک عمل وہ دوسرے کی محبت کے لیے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. ہر انسان دوسرے کو فائدہ دے رہا ہے، ہر انسان کی قدر ہونی چاہیے. اگر دنیا بھر کے موچی اگر جوتیاں کاٹنا چھوڑ دیں، جوتیاں کس سے کٹواؤ گے؟ دنیا بھر کے درزی ہڑتال کر دیں، کپڑے سینا چھوڑ دیں، کیا بنے گا؟ دنیا بھر کے لوہار لوہے کا کام چھوڑ دیں، کیا بنے گا؟ جس کا جو پیشہ ہے وہ دوسرے کی مدد کر رہا ہے، اس کا بدلہ، اس کی محنت مزدوری تھوڑا سا پانی دیجیے، اس کا بدلہ، اس کی محنت مزدوری اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ہر انسان دوسرے کا کیا کر رہا ہے؟ بھلا کر رہا ہے، دوسرے کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ احسان کر رہا ہے. اس لیے کسی کی بھی عزت کا تعلق اس کے پیشے سے نہیں ہونا چاہیے. اس کا ایک خوفناک نتیجہ نکلا. خاص طور پر یہ جو خطہ ہے ہندوستان پاکستان کا، ہندوؤں کے زیر اثر رہ کر، چونکہ ان کے ہاں ذات پات کا تصور بڑا مضبوط ہے، انسانوں کی درجہ بندی ہوتی ہے ان کے ہاں، وہی تصور مسلمانوں میں آ گیا. لوگوں کو ان کے پیشے کے حساب سے جزاکم اللہ خیر. لوگوں کو ان کے پیشے کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی شروع کر دی. خوفناک نتیجہ کیا نکلا؟ سب لوگ اپنے اپنے باکسز میں بند ہو گئے، اپنے اپنے خاندان، قبیلوں، ذات برادری میں سمٹ گئے. لوگوں نے دوسری ذات برادری پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا. کچھ اچھی بری خصوصیات ہر ذات برادری کے ساتھ نتھی ہو گئی. لوگ اس باکس سے باہر نکلنا، دوسری ذات برادری کے ساتھ تعلق بنانے میں لوگ ڈر محسوس کرنے لگے. جوان بچہ گھر میں ہے، بچوں بچیوں کی ذمہ داری سر پہ آ گئی ہے، لیکن کیا ہے جی باہر کے کسی برادری میں نہیں کرنا، اپنے خاندان میں کوئی کف ہے نہیں. اچھا تجھے اتنی شریعت کا پتہ ہے کہ بچہ بچی کے لیے کف ہونا ضروری ہے، اتنی شریعت کا تجھے پتہ ہے، لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ شریعت نے اپنی برادری میں بند کرنے پر بھی پابندی لگائی ہے. سارے مسلمان ہی ایک برادری ہے. رب کا قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں، ذاتوں اور برادریوں میں ہم نے تمہیں تقسیم کیا ہے. کس لیے؟ لتعارفوا، صرف اور صرف اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کروا سکو کہ فلاں فلاں قبیلے سے ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، فلاں کا فلانا پیشہ ہے، فلاں فلانا کام کرتا ہے، صرف تعارف کے لیے. لتعارفوا، تعارف کے لیے رب العزت نے یہ بنایا تھا. اور تو نے ان ذاتوں برادریوں کو اپنے لیے مصیبت بنا لی ہے. اپنے دین سے بڑھ کر کے تو نے اپنی ذات برادری کو حیثیت دے دی ہے. یہ تو نے شرک کر دیا ہے. اللہ نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا. ان انسانوں میں جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ان کو ایک امت بنا دیا. اب وہ سارے آپس میں بہن بھائی ہیں، ان سب کے آپس میں تعلق ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا معاملہ ہونا چاہیے. تو محض محنت مزدوری اور پیشے کی بنیاد پر دوسرے کو کلاسیفائی کرنا، کسی کو نیچا سمجھنا، کسی کو اونچا سمجھنا، یہ سراسر دین اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے، منافی ہے اس کے. یہ پیشے، یہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے انبیاء کو دیے. یہ سارے کام، یہ ساری محنت مزدوریاں اللہ نے اپنے انبیاء سے کروائی ہیں.
آپ قرآن و سنت کا مطالعہ تو کریں، آپ کو پتہ چلے گا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور پاک علیہ السلام تک سب سے اللہ رب العزت نے بکریاں چروانے کا کام لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ اس کے اندر علماء نے حکمتیں لکھی ہیں۔ تو جو بکری ہوتا ہے نا، کمزور اور نازک جانور ہوتا ہے، وہ محبت اور شفقت کا طالب ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی اور پیغمبر نے بھی اپنی امت کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو جانور ہوتا ہے، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ایک رخ نہیں ہوتا، جدھر اس کو چارہ نظر آیا، جدھر گھاس نظر آئی، ادھر کودے۔ اب جو چرا رہا ہے، جس کی ذمہ داری ہے اس نے ادھر سے پکڑنا ہے، ادھر سے پکڑنا، ان سب کا رخ سیدھا کرنا ہے۔ اور جو اللہ کے انبیاء ہیں، ان کو مختلف اقوام، مختلف قوم قبیلوں کے لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ کسی کا نظریہ اور ہے، کوئی کس کو مانتا ہے، کوئی کس کو مانتا ہے، کس کا رخ اور ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، ایک کلمے پہ لانا ہوتا ہے، ایک نظریے پہ لانا ہوتا ہے، ایک رب کی طرف لانا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ان سے یہ خدمت کا کام سر انجام لیتے۔ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں، وہ دنیا کی درسگاہوں سے، انسانوں سے تربیت نہیں پاتے، ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ خود ان کے مربی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود اپنے انبیاء کی خود تربیت کا بندوبست کرتے۔ جناب آدم علیہ السلام نے آ کر کے کھیتی باڑی کی، اللہ کے حکم سے کی۔ جناب ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کرتے تھے، درزی تھے، دیکھیں کیسا زبردست انسانوں کے لیے پیشہ بنا۔ جناب نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، ترخان تھے، کارپینٹر تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، کیسا زبردست پیشہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں، اور کروڑوں اربوں انسانوں کی ضرورت اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ جناب نوح علیہ السلام نے یہ پیشہ اختیار کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام معمار تھے، جناب داؤد علیہ السلام لوہار تھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لوہے کا کام کرتے تھے۔ اب یہ اللہ کے انبیاء تو سب سے اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، سینکڑوں مفسرین، محدثین، فقہاء، نجباء، صلحاء، اولیاء، آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، امت تک پہنچا رہے ہیں، مرتب کر رہے ہیں، کتابت کا کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے کسی نہ کسی پیشے سے ذریعہ روزگار کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ آپ جب احادیث کا مطالعہ کرتے، آپ بخاری شریف دیکھیے، کئی سارے محدثین ایسے ہوں گے، روات ایسے ہوں گے جن کے ناموں کے ساتھ ان کے پیشوں کا لکھا ہوتا ہے۔ ایک مشہور محدث ہے، ان کا نام کے ساتھ حداد لکھا ہوا ہے کہ وہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ ایک کا نام نقاش لکھا ہوا ہے کہ وہ نقش و نگار کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک کا نام جساس لکھا ہوا ہے، امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت پائی کی تفسیر انہوں نے لکھی، احکام القرآن، تفسیر اور فقہ کو اکٹھا کیا ہے۔ وہ جساس تھے، رنگ کا کاروبار کرتے تھے۔ مقامات حریری ایک بک ہے، عربی ادب کی شاندار کتاب ہے، مقامات حریری۔ حریری کس کو کہتے ہیں؟ مصنف، ساتھ میں ریشم کا کاروبار کے ساتھ وابستہ تھے، ان کا خاندانی کام تھا حریری۔ اب اللہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ کے بڑے بڑے بندے ہیں۔ قطان کسی کا نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، روئی کا کام کرنے والا۔ کسی کا نام خواص لکھا ہوا ہے، کھجور کا کام کرتے ہیں۔ کسی کا نام عیاش لکھا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ تندور پہ روٹیاں پکاتے ہیں، وہ نان بائی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، لیکن ان سب نے کوئی نہ کوئی پیشہ کیا کیا ہوا ہے؟ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو پیشہ اختیار کرنا، کسی نہ کسی ذریعہ روزگار کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ بہت بڑی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس بنیاد پر انسانوں کو کلاسیفائی کرنا، درجہ بندی کرنا، یہ دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ظلم ہے، اس سے روگردانی ہے بہت بڑی۔ دین اسلام نے برتری کا معیار، سپیریورٹی کا جو معیار رکھا ہے، وہ کیا رکھا ہے؟ تقوی۔ سب سے اوپر وہ ہے جو اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہی متقی، وہی سب سے اوپر ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پیشے کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ یہ لوگ جو ہمارے گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں چوراہوں کی صفائیاں کرتے، جو گٹروں کی صفائیاں کرتے، ہم سمجھتے ہیں یہ چوڑے چمار ہیں، ان کی کوئی حیثیت، کوئی عزت، قدر ہی نہیں ہوتی۔ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ ارے گند والے ہم ہیں، وہ تو صفائی والے ہیں، وہ گندے لوگ نہیں ہیں۔ گند ہم نے، کوڑا ہم نے بنایا، گند ہم نے پھیلایا۔ عبادت کے لیے تو وہ لوگ آئے، صفائی انہوں نے کی۔ تو اس لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس نے عمل کیا؟ حدیث پر کس نے عمل کیا؟
الطہور شطر الایمان، صفائی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. تو تمہارے سے زیادہ عزت کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جن کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ہلکا سمجھتے ہو. میں آپ کے سامنے 5 احادیث رکھوں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے محنت مزدوری کرنے والوں کا خیال رکھا ہے، کس طرح سے ان سے محبت کا اظہار فرمایا ہے. ایک صحابی رسول آتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصافحہ کرتے، ہاتھوں میں ہاتھ ملاتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت والی نرم و نزاکت تلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکراتی ہیں. مزدور کے ہاتھ پر کیا پڑے ہوئے؟ گٹے پڑے ہوئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں نے ذرا اس کو دبایا، تھوڑا سا دست مبارک میں ہاتھ آیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کی سختی کو اندر تک محسوس فرمایا اور اس کے ہاتھ کو روایت میں آتا ہے کہ چوما اور فرمایا کہ یہ میرا امتی ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے انبیاء اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھایا کرتے تھے. تو میرے دوستو، جو محنت مزدوری کرنے والا شخص ہے اس کی عزت کریں، اس کی قدر کریں. جتنی زیادہ تعمیر و ترقی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر، اس میں سب سے بنیادی کردار کس کا ہوتا ہے؟ مزدور کا ہوتا ہے، محنت مزدوری کرنے والے کا ہوتا ہے. سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، تھوڑا کماتا ہے، گھر لے کے جاتا ہے، خود کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، سکون سے سو جاتا ہے. نہ لمبا چوڑا حساب ہے، نہ لمبی چوڑی کیلکولیشن ہے، نہ لمبے چوڑے حساب کا خطرہ ہے. آرام سے اس کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. جو اتنا زیادہ کمائے گا اتنا زیادہ سوچے گا. اس کو چھن جانے کا ڈر ہے، لٹ جانے کا ڈر ہے، مال عدل بدل ہونے کا ڈر ہے، قیامت کے روز کا حساب کتاب کا ڈر ہو نہ ہو، دنیا میں اس کو ڈر کیا ہے؟ ضرور ہے. تو مالدار کو سونے کے لیے گولی کی ضرورت ہوتی ہے، مزدور کو سونے کے لیے کسی گولی کی ضرورت نہیں ہوتی. آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ مدینہ کے بازاروں میں، مدینہ کی گلیوں میں جایا کرتے تھے. ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو ایک صحابی تھے، محنت مزدوری کر رہے تھے، گرمی سخت ہے اور پسینے سے شراب ہو رہے. ان کا پورا قمیص ان کے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا تھا. ان کا چہرہ دوسری طرف تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عقب سے تشریف لائے، محبت کے ساتھ اپنے دونوں دست نبوت اس کی آنکھوں پہ رکھے. محبت کا انداز ملاحظہ کیجیے، آنکھوں پہ رکھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے صحابی رسول ہو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کو محسوس نہ کرے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو ان تک پہنچی، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے مزاح فرما رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آنکھوں کو دبایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تو اس نے بھی اپنی جو عقب تھی، اپنی پشت تھی، حضور کے سینے کے ساتھ لگا دی. یار ایویں نہ موقع کوئی روز روز لب لیں. حضور سے محبت کا انداز دیکھیں. انہوں نے جو پیچھے لگائی، ان کی کمر اور ان کی قمیص ساری کی ساری پسینے سے شرابور تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے اور اپنی امتی کے ساتھ، اپنے صحابی کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹے کہ تیرا پسینہ مجھے لگ رہا ہے. نہ 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 نہ، یہ تو خوشبو والے نبی ہے. حضور کا سینہ معجزہ ہے، پسینہ معجزہ ہے، قرینہ معجزہ ہے، ہر چیز خوشبو ہی خوشبو ہے. امت کو یہ درس دیا ہے کہ یہ جو میرے غریب مزدور ہیں، یہ جو ملازم پیشہ طبقہ ہے، یہ جو خون پسینہ بہاتے ہیں، تمہیں آرام دینے کے لیے ان کی عزت اور قدر کرنی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے، محبت فرمائی ہے اس انداز میں حضور پاک علیہ السلام نے. اور مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، ما اکل احد طعاما خیرا قط من ان یأکل من عمل یدہ. انسان سب سے بہترین لقمہ جو اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے، سب سے لذیذ لقمہ وہ لقمہ ہوتا ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھاتا ہے، سب سے بہترین لقمہ. اور ساتھ ہی یہ فرمایا لوگوں، وَإِنَّ النَّبِيَّ داود علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی جناب داود، کان یأکل بعمل یدہ، وہ اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری کر کے کھایا کرتے تھے. ترغیب دی ہے اس کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ کچھ عطا فرما دیں. 10 سے سوال دراز کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانوں کے خزانے، لیکن تربیت یوں نہیں فرمائی
یاد رکھنا لوگوں کو دیتے جانا، اپنی اولاد کو پالتے جانا، عزیز رشتہ داروں کو سارا کچھ دیتے جانا، اور یہ سمجھنا کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ آپ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے مفتی صاحب کچھ دن آپ پہلے کہہ رہے تھے رشتہ داروں کو دیتے رہیں، ان کی خیر چاہیں، جو کچھ آئے ان کو دے دیں. دونوں باتوں کو سمجھیں. جب آپ کسی کے اوپر انعامات کی بارش ہی کرتے چلے جائیں گے نا، تو یہ آپ ظلم کریں گے اس کے ساتھ. آپ نے اس کو سست بنا دی ہے، وہ محنت مزدوری کرنا چھوڑ دے گا. سب سے بڑی جنروسٹی اور سخاوت یہ نہیں کسی کو مال و دولت دے دینا. سب سے بڑی سخاوت، سب سے بڑا تعاون یہ ہے اس کو اس قابل بنانا کہ وہ محنت کر کے اپنے لیے کچھ حاصل کر سکے جو وہ چاہتا ہے. اس کو کوئی سکل دینا، اس کو کوئی مہارت سکھا دینا، کوئی کام سکھا دینا، اس کو ایسی ایڈوائس دے دینا جس سے اس کی زندگی تبدیل ہو جائے. یہ ہے سب سے بڑی کیا ہے؟ سخاوت ہے. آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سے سوال دراز کیے. آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے جو شخص مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے 10 سے سوال دراز کرتا ہے، روز قیامت وہ اس حال میں اللہ کے دربار میں آئے گا کہ اس کا چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار اور لعنت ہوگی اس کے اوپر. فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے نا، تو اللہ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر وہ اس وقت اس کو نیند نہیں آتی جب تک وہ لوگوں سے مانگ کے سو نہیں لیتا، اس کو نیند نہیں آتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میاں 10 سے سوال کیوں پھیلاتے ہو؟ مانگتے کیوں کسی سے؟ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے. فرمایا لے آؤ دونوں چیزیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں منگوائیں، اس کی بولی لگائی مسجد میں. فرمایا میاں ہے کوئی اس کو لینے والا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 1 درہم دیتا ہوں. فرمایا نہیں. کوئی اور؟ دوسرے کا یا رسول اللہ 2 درہم میں خریدتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں اس کے حوالے کی، 2 درہم دیے، اس صاحب کو دیے، اور فرمایا کہ 1 درہم کا گھر میں اناج کھانا پکانا لا کر کے رکھ، اور 1 درہم کا تو جا کر کے بازار سے کلہاڑا لے کر کے آ. کلہاڑا لے آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت سے اس کے اندر خود دستی کو فٹ کیا اور فرمایا کہ جا جنگل کی طرف لکڑیاں اکٹھی کر، کاٹ، اس کو بیچ، اور 15 دن سے پہلے میرے پاس نہ آنا. وہ 15 دن کے پاس آیا، بعد آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرمایا سنا کیا بنا؟ یا رسول اللہ 2 درہم میں نے خرچ کیے تھے تجارت کے لیے، آج میں 10 درہم کا مالک ہوں. پہلے میں 1 درہم کا گھر میں سودا چھوڑ کے آیا تھا، اب 2 درہم کا گھر میں سودا چھوڑ کے آیا ہوں. تو محنت مزدوری. فرمایا کہ دیکھا سوال کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ تو اپنی محنت مزدوری کر کے اللہ رب العزت تجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دی ہے، بجائے اس کے کہ تو کیا کرتا؟ سوال کرتا. اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی. فرمایا کہ تم میں سے خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو جنگل میں چلا جائے، بے شک لکڑیاں اکٹھی کرنی پڑے وہ کرے، اس کو لا کر کے بیچے، اپنا پیٹ پالے، لیکن کسی کے سامنے سوال 10 سے سوال نہ اٹھائے. میرے دوستو دین اسلام محنت کی ترغیب دیتا ہے، اس پر اجر کے وعدے سناتا ہے. فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، والشاب التائب حبیب اللہ، اور جو نوجوان توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہے، القاسب حبیب اللہ، اور جو محنت مزدوری کر کے حلال کماتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کس جگہ پہ؟ جو مزدور ہے، جو محنتی ہے، وہ اپنے کام سے واقف نہیں ہے. اس کی ذمہ داریاں کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے. 5 کام ہے، 5 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو بھی شخص محنت کرتا ہے، مزدوری کر کے کماتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، ملازمت پیشہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، 5 چیزیں میں اس کے سامنے رکھ رہا ہوں. نمبر 1، سب سے پہلے اپنے مالک کا حق ادا کرے. جس سے اس کو رزق مل رہا ہے، اللہ اس کے حصے کا رزق اس کے گھر میں اتار رہا ہے. اس کی فیکٹری ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کا کارخانہ ہے، اس کی دکان ہے، اس کا باغ ہے، اس کی زمین ہے. اپنے مالک کا حق ادا کرے. فرمایا لوگوں تم میں سے جو شخص اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے، اس کو تو اللہ دوہرا اجر دیتے ہیں. اس کو تو اللہ کیا دیتے ہیں؟
दोहरा अजर देते हैं। मालिक का हक अदा करने में सुस्ती और काहिली ना हो। हमारे मजदूर का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अपने मालिक को सबसे बड़ा जालिम समझता है और सबसे बड़ा जाबिर समझता है, अपने आप को सबसे बड़ा मजलूम और महकूम समझता है। इस अप्रोच के साथ ना ही मालिक का काम पूरा होता है और ना ही इसका घर चलता है। दोनों तरफ ही क्या है, नुकसान है। नौजवान क्या है तबका, उनमें सुस्ती बढ़ा, वो शॉर्टकट चाहते हैं, रातों रात अमीर होना चाहते हैं। बस किसी तरीके से कोई मोबाइल की कोई ऐप मिल जाए, उस पर टक टक लगे रहे रात को। कोई जुए की ऐप है कहीं से, बस किसी तरीके से ना बस पैसे आने चाहिए, डॉलर आने चाहिए, शॉर्टकट। मेहनत से भागते। तेरे सोफे या फरंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी, अलामा इकबाल रो दिए। मेहनत मजदूरी, मालिक की वफादारी। सूरह कसस कहती है कवि और अमीन होना चाहिए। जिस शख्स को भी कुछ काम सौंपे, ताकतवर हो, उसके पास वो एबिलिटी हो वो काम करने की, और वो अमीन हो, अमानतदार हो। वो खाइन अपने मालिक के माल में, उसकी इज्जत इफ्फत में किसी तरह के खयानत का मुर्तकिब ना हो। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि मजदूर मेहनती शख्स को चाहिए कि खुददार बने, किसी के सामने 10 से सवाल ना फैलाए, ना हर वक्त मालिक को अपनी मजबूरियां सुनाता रहे। अब मेरा फलाना हो गया है, अब फलाना बच्चे को गिर गया है, फलाने बच्चे को चोट लग गई है, फलाना हो गया। बहाने बहाने से अपने मालिक के सामने हाथ फैलाना, इसको छोड़ दें। मजदूरों का मसला क्या होता है, बस 5-5 घरों से राशन इकट्ठा करना है, तब 2 महीने का काम चलेगा। और अल्लाह के बंदे इतना अजीम काम कर रहे हैं, तो माशरे की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह पर इतना तवक्कुल नहीं है। अल्लाह भी फिर तुझे लोगों के दरवाजों पर डालते, धुतकारा जाता है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाता है, दूसरे तीसरे। तवक्कुल करके खुददार बन के अपने घर पे बैठ, अल्लाह मालदारों को खुद तेरे दरवाजों पे भेज देगा। नेमल अमीर अला बाबिल फकीर, कितना अच्छा है मालदार जो फकीर के दरवाजे पे आ गए। ये आरज़ुए करम और हम तुझसे करें, भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब उमर फारूक के पोते, तवाफ कर रहे थे कि गवर्नर की नजर पड़ गई। गवर्नर आ गया, गवर्नर ने पहचान लिया कि बड़े घर के चश्मो चराग हैं, सलाम किया। हजरत कोई खिदमत, कोई काम, गवर्नर है ना तो मालदार को जरा थोड़ा सा होता है कि पता चलना चाहिए कि मैं जनाब आपकी खिदमत के लिए तैयार हूं। अल्लाह सबको हुस्न नीयत और इखलास नसीब फरमा दे। हजरत को गुस्सा आया, चेहरे पे जलाल आया। फरमाया कि तुझे किस बेवकूफ ने गवर्नर बनाया, तुझे किसने मुसलमानों का हुक्मरान बना दिया? अल्लाह के घर में हो, बैतुल्लाह सामने है, हालत तवाफ में हो, खाना काबा मेरे सामने है, हजर असवद मेरे सामने, इस वक्त मैं तुझसे कहूं कि मेरी फलां हाजत को पूरा कर दे। शर्मिंदा हुआ। हजरत माजरत, हजरत माजरत, मुझे भी आज ही कोई मर्द मिला है जिसने मुझे टका के जवाब दिया है। वहां से निकला, बाहर जाके खड़ा हो गया। जब थोड़ा बाहर जाके खड़ा हुआ, हजरत जब तवाफ से फारिग होकर निकले बाहर, कहने लगा हजरत अब तो आपके सामने ना खाना काबा है, ना हजर असवद है, ना बैतुल्लाह है, अब भी फरमा दे कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया, उसके कंधे पे हाथ रखा। हजरत ने फरमाया तेरे पास है क्या जो तू मुझे दे देगा? क्या है तेरे पास? तेरे पास दीन है या तेरे पास दुनिया है? क्या देगा मुझे? कहते अरे दीन तो आपके घर का है, हम आपको दुनिया में से कुछ दे सकते हैं अगर आप कोई काम ले। हजरत ने फरमाया कि दीन की बात है तो बता, दुनिया तो हमने उससे नहीं मांगी जो दुनिया का खालिक है, तुझसे मैं दुनिया मांगू? ये आरज़ू करम और हम आपसे करें, भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। तो मेरे दोस्तों, जो मेहनत मजदूरी करता है जो शख्स, उसको चाहिए कि वो खुददार हो। तीसरी चीज, जो शख्स मेहनत मजदूरी करता है उसको चाहिए कि अपने खर्चों में तवाजुन लाए। बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे का, खर्चों में तवाजुन नहीं। तली में आया गली में खाया, इधर से आया सारा कुछ हड़प कर गए। तवाजुन, सूरह फुरकान ये कहती है वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू, जरूरत के मौका पर खर्च करें, कुछ जरूरत के लिए बचा करके रखें। न ये कि सारा कुछ खर्च कर दे और फिर लोगों के सामने हाथ फैलाते रहे, अजीज रिश्तेदारों से मांगते रहे। ये मजदूरों का एक और मसला है, ये नहीं करें। थोड़ा सा जरूरत के मुताबिक खाएं,
تھوڑا سا اکٹھا کریں، کسی مصیبت کے لیے اس کو جمع کر کے رکھیں۔ چوتھے نمبر پر، جس طرح بندوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے مزدور کے لیے، اللہ کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مزدور سے بڑا کوئی ظالم نہیں، الا قلیل۔ نمازیں یہ نہیں پڑھتے، روزے یہ نہیں رکھتے۔ ابھی رمضان مبارک گزرا ہے، ہماری یہ ذمہ داری تو نہیں ہے کہ بندے بندے کو پکڑ کر کے نماز پڑھائیں۔ اب کسی بھی مسجد کے باہر افطاری کا بندوبست کریں، آپ دیکھیں کہ دسترخوان کتنا آباد ہے، اور پھر اس کے بعد کھا کے بھاگنے والے کتنے لوگ ہیں۔ مجبور ہوں میں یہ باتیں آپ سے کہنے پر۔ روزہ رکھنے کا تو ٹرینڈ ہی نہیں ہے جی، نبھایا نہیں جاتا، اتنی مزدوری ہے۔ اللہ کے بندے تو کندھے پر بوجھ اٹھائے گا روزے کی حالت میں، واللہ تو خدا کے خزانے کے اندر کئی سارے اولیاء سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ تو اپنی پہچان تو کر۔ 4 چیزیں فرمایا کہ تو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے، اللہ کے ساتھ سودا۔ 5ویں اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں، جو معاش کے لیے محنت مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہ کبھی بھی اپنے پردے، حجاب، عزت، عفت پہ سودا نہ کریں۔ زیادہ تنخواہ کے لالچ میں، پروموشن کے لالچ میں اپنی عزت کا کبھی سودا نہ کریں، کیونکہ عورت پورے معاشرے کی امین ہوتی ہے۔ جب عورت خراب ہوتی ہے تو سمجھے کہ آپ کی اگلی نسلیں ساری کی ساری تباہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو امتحان میں ڈالا ہے، کسی مجبوری میں وہ معاش کے لیے نکلی ہے، تھوڑا کھا لے، تھوڑا کما لے، لیکن اپنی عزت، عفت، حجاب، حیا اور اللہ کی حدود کو پامال نہ کرے، اس سے آگے نہ جائے۔ پھر دیکھ کہ کس طرح سے اللہ تیرا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اگر مزدور ان چیزوں کی پابندی کر لے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ انا خصمہم فی یوم القیامہ، قیامت کے روز 3 لوگوں کا میں دشمن ہوں گا۔ جس کے حضور دشمن، حوض کوثر، جام کوثر، حضور کی شفاعت، نظر شفقت، نظر رحمت، تزکیہ، سارا کچھ گیا۔ 3 لوگ، فرمایا پہلا وہ شخص رجل اعطا بی ثم غدر، اللہ اس کے رسول کے نام پر اس نے کسی کے ساتھ عہد کیا، پھر اس نے دھوکہ دیا، فرمایا میں وہ میری دشمنوں کے صف میں کھڑا ہوگا۔ نمبر 2، فرمایا رجل باع حرا، ایک شخص نے کسی آزاد شخص تھا، اس کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا۔ فرمایا اس کی جگہ پہ فقہاء نے لکھا ہے ایک چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کو بیچا، کھا گئے۔ کتنے ہی لوگ ہیں دوسروں کی زمین ہڑپ کر لیتے ہیں، ناجائز جعلی کاغذات بنا لیتے ہیں، دوسروں کی زمین ہڑپ کر لیتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے روز میرے دشمنوں کے صف میں کھڑا ہوگا۔ تیسرا وہ شخص ورجل استاجر اجیرا، جس نے کسی مزدور کو کام پہ رکھا، ملازمت پہ رکھا، ثم استوفى منه، کام اس سے پورا لیا، ولم يعطيه اجرا، لیکن اس کا اجر، اس کی مزدوری اس کو نہیں دی۔ فرمایا روز قیامت میں دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ رب العزت